بخشا ہے خدا نے حق کو باطل کا شعور، میں کہ آسانی سے پا لیتا ہوں مشکل پر عبور، میں کبھی رہتا نہیں اللہ کی رحمت سے دور، ہے میرے افکار میں قرآن ہی بین السطور۔ شکر ہے اللہ، شکر ہے اللہ کا میں صاحب ایمان ہوں، شکر ہے اللہ کا میں صاحب ایمان ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جہانگیر۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں آزاد جموں و کشمیر ڈسٹرکٹ مظفر آباد یوسی ڈنا کے مقام پر موجود ہیں۔ نہ صرف ڈسٹرکٹ مظفر آباد بلکہ کشمیر کی ایک عظیم دینی درسگاہ مدرسہ غوثیہ مہریہ ضیاء العلوم ڈنا کے مقام پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں آنے کا ہمارا مقصد اور مشن کیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہو یا دنیا کے جو بھی بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی چاہے وہ دینی درسگاہ ہو یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو، اس کو چلانا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جو پہاڑی ایریاز ہوتے ہیں، جو دینی مدارس ہوں یا کوئی بھی اور فلاحی تنظیمیں ہوں یا اس طرح کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو چلانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس درسگاہ کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں اس ادارے کے بانی اور پرنسپل ہیں جناب مفتی محمد احمد ضیائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ادارے کے حوالے سے ہم ان سے جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ پہلے تو بہت بہت مبارک ہو کہ ہم نے پوری آپ کی تقریب کی کوریج بھی کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اور بچوں نے کتنی اچھی اچیومنٹ دکھائی، اور یہ ساری جو بچوں میں ہم نے وہاں پہ پوری تقریب دیکھی، ظاہر ہے یہ آپ کی محنت تھی، تو اس محنت کا رنگ آج عوام نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، اتنا دور شہر سے دور یہ ایریا ہے، پہاڑی ایریا ہے، برف باری بھی یہاں پہ ہوتی ہے، بہت سارے مشکلات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ہم اگر کہہ دیں کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں مثلا سکولز وغیرہ، ان کا تو چلانا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ایک پرائیویٹ دینی ادارہ آپ یہاں پہ چلا رہے ہیں، تو یہ کیسے مینج کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے۔ آپ نے ہمارے ادارے کی جو سالانہ تقریب تقسیم انعامات تھی، اس کو آپ نے کوریج دی، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے ادارے کی کہ آپ نے ادارے کے حوالے سے پوچھا کہ یہاں کے انتظامات وغیرہ، سب سے پہلے بات یہی ہے کہ جو بھی دینی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ یہ محض اللہ کا کرم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ جو کچھ ہم ٹوٹا پھوٹا اس کی دین خدمت کر رہے ہیں۔ اور انتظامات کی یہاں ظاہری طور پر انتظامات کی بات رہی تو یہ عرض ہے کہ یہاں پر مشکل ہے، اگرچہ معاملات مشکل ہے، لیکن جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے تو کوئی کام اتنا مشکل نہیں رہتا۔ تو یہاں پر خاص طور پر اہل علاقہ ہمارے ساتھ اس معاملے میں خصوصی تعاون فرما رہے ہیں، اور جیسے آپ نے خود بتایا، اس چیز کا ذکر کیا کہ جو ہمارے دینی ادارے ہوتے ہیں، خاص طور مدارس دینیہ، وہاں پر باقاعدہ کو حکومتی سطح پہ ان کے لیے کوئی فنڈز وغیرہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتے ہوں گے، لیکن اس طرح کے اتنے آسانی سے ان کو لینا یا اس کو حاصل کر لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ جو ہمارا ادارہ چل رہا ہے، اس کے اندر سارے کے سارے جو انتظامات ہو رہے ہیں، یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے کے سارے انتظامات کر رہے ہیں۔ اہل علاقہ جو ہے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، دیگر جو ہمارے عزیز ہیں قارب ہو جو ہے اس معاملے ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کی مد میں سرکار کی صورت میں جو ہمارے پاس جو آتا ہے تعاون، اس صورت میں سارے کے سارے انتظامات چل رہے ہیں۔ حکومتی سطح پہ یا اس طرح کے کوئی ہمارے پاس کوئی معاملات نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے کرم سے واضح ہو رہا ہے، اور اہل علاقہ کے تعاون سے یہ سارا کا سارا ممکن ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ سر، یہ یعنی کہ بغیر کسی تنظیم کے یا گورنمنٹ کے تعاون سے آپ کر رہے ہو۔ ہم نے دیکھا کہ بچوں کی تعداد بھی دیکھ کر تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت اور اہل علاقہ اس میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ آپ کا چل رہا ہے، یہاں پہ صرف دن کے ٹائم پہ ہی تعلیم دی جاتی ہے یا کوئی رہائشی سلسلہ بھی ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ، ہمارے ہاں بچے جو ہے وہ دونوں طرح کے موجود ہیں جو زیر تعلیم طلباء ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو صبح آتے ہیں گھروں سے اور شام کو عصر کے ٹائم، یا بعض بچے جو عشاء کی نماز پڑھ کے یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پر ہمارے بچے جو ہے جو یہاں پر زیر تعلیم ہیں،
تقریباً 30 سے 35 بچے ایسے ہیں جو یہیں پر رہائش پذیر ہیں کہ جن کے قیام و طعام یعنی کھانے پینے کا انتظام، ان کے رہائش کا جو انتظام ہے سارے کا سارا مدرسہ اور مدرسے کے انتظامیہ کریں. ان کی تعداد جو بچے یہاں پر قیام ہے دوسرے دور دراز کے علاقوں سے بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، کہیں دوسرے گاؤں سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہیں پر رہتے ہیں. ان کو 15 دنوں بعد یا مہینے بعد چھٹی ہوتی ہے، تو ان کا رہائش کھانا پینا جو ہے مدرسے کے انتظامیہ یہ سارے کے سارے معاملات کریں. اور ان بچوں کی تعداد تقریباً 30 سے 35 جو طلباء ہیں وہ یہیں پر رہائش پذیر ہیں. اور تقریباً جو کل تعداد ہمارے پاس بنتی ہے طلباء کی وہ تقریباً 60 کو پہنچ جاتی ہے، جو صرف جو شبہ حفظ یا تحفیظ القرآن کے اندر ہے یہ. اور اس کے علاوہ جو بچے پارٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں، پچھلے سیکنڈ ٹائم آتے ہیں، جو بچے فرسٹ ٹائم اسکول پڑھتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم ہمارے پاس بچے اور بچیاں دونوں آتی ہیں، ان کی تعداد 100 سے اوپر ابو ہے. اور یہ تقریباً جو ہمارے پاس رہائش پذیر طلباء ہیں ان کی تعداد 30 سے 35. اور شبہ تحفیظ القرآن جو ہمارے پاس شبہ 2 کلاسز پر مشتمل ہے، اور تقریباً وہ 50 سے 55 بچے ہمارے پاس زیر تعلیم ہے جو قرآن پاک کی تعلیم ہمارے پاس حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ. یعنی کہ ایک تو یہ کہ رہائش کے طور پر بھی آپ کا مدرسہ چل رہا ہے، رہائشی مدرسہ بھی ہے. تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اب ہمارے چینل کے ذریعے یہاں کی جو عوام ہے، بالخصوص اس علاقے کی عوام کو تو پتہ ہے، لیکن اس کے ارد گرد کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہ وہاں کی عوام کو اور دیگر لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو آپ جہاں پر دنیاوی تعلیم دیتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں. اگر آپ کے گاؤں میں یہ سہولت موجود ہے تو آپ اپنی گاؤں کے اندر سہولت سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر گاؤں کے اندر سہولت موجود نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ اس معاملے میں رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے بچوں کو داخلہ بھی دیں گے اور ان کو اچھی تعلیم بھی دیں گے. اور خاص طور پر جو شبہ حفظ ہے ہمارے پاس اس کے لیے یہی شرائط ہیں کہ بچہ جو ہے وہ پرائمری پاس ہو، وہ ہمارے پاس آئے، اور اچھا پڑھنے والا تو ہم اس کو داخلہ بھی دیں گے. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ایک نیا اسٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں. تو آپ کے چیلنج جو ہے اس کے ریفرنس سے ہم جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ترقی کی طرف مزید جو ہے وہ ایک اور سفر جو ہے طے کر رہے ہیں کہ الحمدللہ پہلے صرف ہمارے ادارے میں شبہ حفظ تھا، یعنی حفظ و نازلے کی جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی تھی. تو پچھلے سال سے ہم نے بچوں کے جو ہمارے بچے جو ہمارے پاس جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے ان بچوں کو ہم نے تجوید و قرار کا بھی کورس کرایا جو علیحدہ سے 1 سال کا کورس ہوتا ہے، اور پھر انہیں امتحانات بھی دی. اور الحمدللہ ہم اللہ کے کرم سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم مزید جو ہے ایک اسٹیپ آگے لینے جا رہے ہیں کہ جن کو ایک نیا کورس جس کو درس نظامی اور عام زبان میں عالم کورس کہتے ہیں، جو 9 سال کے عرصے پر جو مشتمل ہوتا ہے، اور جب وہ مکمل کرتا ہے بچہ تو جو عالم فاضل کی اس کو ڈگری ملتی ہے، سند ملتی ہے. تو اس ادارے اس جو ہے کورس کی جو ہم پہلی جو شاخ جو پہلی جو کلاس ہے درجہ اولا جس کو کہتے ہیں، ہم عید کے بعد انشاءاللہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کے چینل کے ذریعے ہم جو بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ فرمائیں، اور اگر آپ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. اور ایک اور بات کہ ہم جو بچے ہمارے پاس آئیں گے اگر وہ مڈل پاس ہیں اور تجوید و قرات اور حافظ قرآن ہیں، وہ تجوید و قرات کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو انشاءاللہ میٹرک بھی تیاری کرائیں گے. اور کوئی بچہ ہمارے پاس ایسا آتا ہے درس نظامی کے لیے وہ میٹرک پاس آتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو 11ویں یعنی ایف اے کی بھی اور بی اے جو ہے ساتھ میں 11ویں اور 12ویں کی بھی تیاری کرائیں گے. تو یہ ہمارا یہ جو پیغام ہے آپ کے چینل کے ذریعے. تو امید ہے کہ اس کو جو اچھا جو ہے ملے گا اور اچھا معاملہ بھی ملے گا. تو ہم جو آپ کا بھی ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ادارہ حضا کے بانی اور پرنسپل مفتی عامر ضیائی صاحب، جنہوں نے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں بتایا اور مدرسے کے حوالے سے بھی اس کے انتظامات کے حوالے سے بھی کہ کیسے چل رہے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ یہاں اس مدرسے کے سینئر ٹیچر بھی ہیں اور یہاں علاقے کے اندر ایک پہچان بھی رکھتے ہیں دینی خدمات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا سیاسی خدمات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم مفتی محمد وسیم رضوی صاحب. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم. مفتی صاحب پہلے تو میں آپ کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کی محنت کا ثمر آج ہم نے دیکھا. جس طرح سے بچوں میں انعامات تقسیم کیے جا رہے تھے، بچوں نے رزلٹ دیا، بہترین رزلٹ دیا، اور وہ آپ کی مرہون منت ہی ہے. تو مفتی صاحب اس ادارے کے حوالے سے پہلے میں یہ سوال آپ سے کروں گا کہ آپ کے کیا ریویوز ہیں، کچھ شارٹ ریویوز بتائیں. پھر میرا نیکسٹ آپ سے یہ کوشچن ہوگا کہ آپ مدرسے کی فیوچر کے حوالے سے بھی ہمیں ضرور بتائیے گا. جی الحمدللہ یہ ادارہ اپنی محنت سے جو ہمارے حضرت اس ادارے کے بانی ہیں اخلاص سے کام کر رہے ہیں، اور یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج جو آپ نے دیکھا جس طرح آپ نے کوریج کی، آپ کا شکریہ. تو جو آپ نے دیکھا کہ بچوں نے انعامات لیے ہیں، بڑے اچھی طریقے سے جو نعت شریف پڑھی ہیں اور تقاریر کی ہیں، تو یہ حضرت کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ یہ اخلاص سے کام کر رہے ہیں، اور ان کے اخلاص کے سائے میں ہم باقی بھی کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ کام آگے چل رہا ہے اور یہ ادارہ انشاءاللہ ترقی کی منازل طے کرتا جائے گا. تو اب آگے آپ کے چینل کی وساطت سے آگے عوام سے یہ گزارش ہے
کہ آپ کے جو 8ویں پاس لائق ترین بچے ہیں یا میٹرک پاس لائق ترین بچے ہیں ان کو یہاں آپ درس نظامی کے لیے داخل کروائیں. جو 8ویں پاس ہوں گے انشاءاللہ ان کو ہم میٹرک بھی کروائیں گے, اور جو میٹرک پاس ہوں گے انشاءاللہ ان کو ایف اے بھی کروائیں گے, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہترین ان کو ہم اپنی طرف سے تعلیم دینے کی کوشش کریں گے, درس نظامی پڑھانے کی کوشش کریں گے. تو محنتی بچے جب آئیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے جب وہ باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ وہ میدان عمل میں بہت اچھا کام کریں گے دین متین کی خدمت کا. ماشاءاللہ سر, ایک کوشچن میں آپ سے ایڈ کرتا ہوں آگے کہ یہ آپ نے بتایا جیسے کہ آپ درس نظامی کی کلاسز بھی لے رہے ہیں, اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ میٹرک کے لیے بھی ارینجمنٹ کریں گے, ایف اے کے لیے بھی, تو کیا کوئی آپ نے یہ سوچا کہ بچوں سے فیسز وغیرہ بھی لیں گے یا کس طرح مینیج کریں گے؟ نہیں, فیسیں وغیرہ نہیں لی جائیں گی. بچوں کو یہ جو جس طرح جو پہلے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ بچے جس طرح وہ بلا معاوضہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بچے بھی انشاءاللہ بلا معاوضہ ہی پڑھیں گے, اور ان سے فیسیں وغیرہ نہیں لی جائیں گی. البتہ یہ ہوں کہ وہ لائق پڑھنے والے بچے ہوں, جو کچھ کام کرنے والے بچے ہوں, جو آگے جا کر مستقبل میں کوئی جذبہ رکھنے والے بچے ہوں, تو انشاءاللہ ان کو جب ہم پڑھائیں گے تو مزید البتہ یہ ہے کہ آپ کے چینل کی وساطت سے ہم عوام سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ صدقات کی مد میں, زکوٰۃ کی مد میں مزید جو آپ صدقات دیتے ہیں, یا اس کے علاوہ جو گھروں میں ختم شریف ہوتے ہیں بعض اوقات بہت زیادہ انتظامات ہوتے ہیں, تو آپ وہ کم کر کے آپ مدرسے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ مدرسہ مزید یہ ترقی کی منازل طے کر سکے. اور آپ کے تعاون سے جب یہ مدرسہ مزید ترقی کی منازل طے کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو دنیا میں بھی ملے گا, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا, آپ کو عزتوں سے نوازے گا, اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو قبر میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. انشاءاللہ میدان معاشر میں بھی اس کا آپ کو اجر ملے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے گا. ماشاءاللہ, بہت شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کی اس علاقے کی ایک اور عظیم شخصیت جو خود بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, شہباز احمد مدنی صاحب. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. سر, آپ یہاں پہ آئے, تقریب آپ نے دیکھی, یہاں پہ سارا پروسیجر آپ نے دیکھا, آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس ادارے کے حوالے سے آپ کے کیا ریویو ہیں؟ الحمدللہ یہاں پر ایسے ادارے کی ضرورت تھی کہ جو حفظ قرآن کے لیے بچوں کو جہاں پر رکھا جاتا, داخلہ دلوایا جاتا, یا جہاں پر بچے حفظ کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو وہ ابھی جو انہوں نے ایک اگلا سٹیپ اٹھایا ہے, اگلا قدم اٹھایا ہے درس نظامی کے حوالے سے, جس کی یہاں پر اس علاقے میں اشد ضرورت تھی. یہ جو علاقہ ہے یہ ایک مضافات کا علاقہ ہے, شہر سے بہت دور ہے, اور یہاں پر ایسی تعلیم کہ جہاں پر دینی تعلیم بھی ہو, ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں گاؤں کے رہنے والے لوگ کہ جو افورڈ نہیں کر پاتے شہروں میں ایسی تعلیم دلوانا. تو یہاں پر ان کے لیے ایک بہت اچھا پیکیج یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اگر یہاں پر اس ادارے میں وہ داخل کرواتے ہیں, یا یہاں پر ایسے بچے آتے ہیں کہ جو دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں, یہاں پر پھر صرف اور صرف دین نہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی تعلیم ہے اس سے بھی ان کو آراستہ کیا جائے گا. دنیا کی جو ضروریات ہیں, ڈگری جو دنیا کی ضروریات ہیں, ان ڈگریوں سے, ان علوم سے بھی یہاں پر بچوں کا راستہ کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ اہل علاقہ کے لیے ایک خوش نصیبی بھی ہے, خوش خبری بھی ہے کہ یہاں پر ان کے علاقہ میں, مضافات میں, اس گاؤں میں ایک ادارہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں مفتی صاحب, کہ جہاں پر بچوں کو دینی و دنیاوی دونوں تعلیمات دی جائیں گی. تو الحمدللہ اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی صاحب کو اور ان خیالات کو کہ جو وہ اہل علاقہ کے لیے یہ رکھتے ہیں. اللہ عز و جل ان کو مزید جو اس میں کامیابیاں بھی عطا فرمائے, دوسری مدد بھی عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا, سب سے پہلے ہم نے بات کی یہاں ادارہ کے جو بانی ہیں مفتی عامر ضیائی صاحب, پھر ہم نے یہاں کے جو سینئر ٹیچر بھی ہیں وسیم احمد رضوی صاحب اور شہباز مدنی صاحب سے بھی بات ہوئی, آپ نے دیکھا. اور یہاں پہ ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ چیز میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے کہ دور دراز پہاڑی علاقوں کے اندر بغیر کسی بچے سے فیس لیے یا کوئی معاوضہ لیے اتنی اچھی اور معیاری تعلیم دینا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر یہ کہیں کہ رہائش کا انتظام بھی ہوتا ہے, بچے یہاں پہ رہتے بھی ہیں, پھر ان کے کھانے کا انتظام اور دیگر اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں انتہائی مشکل کام ہے. کیونکہ یہاں پہ جب کوئی ایک پرائیویٹ ادارہ اسکول بندہ کھولتا ہے تو اس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں. وہاں پہ تو پھر بچوں سے فیس لے کر نظام چلایا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ بچوں سے فیسز بھی نہیں لی جاتی, اور نہ ہی کسی تنظیم کے ذریعے, اور نہ ہی گورنمنٹ اس میں کوئی تعاون کر رہی ہے, بلکہ اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت اس ادارے کو چلا رہے ہیں. اور مزید یہ ہم نے سنا, حضرات نے ہمیں بتایا بھی کہ درس نظامی کی کلاسز کا آغاز بہت جلد ہونے لگا ہے یہاں پہ, بلکہ اعلان کر چکے ہیں, بس آغاز ہو جائے گا, داخلے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جو 8ویں پاس بچے ہوں گے ان کو
میٹرک کروائی جائے گی, میٹرک کے لیے تیاری کروائی جائے گی, اور جو میٹرک پاس بچے درس نظامی کے لیے آئیں گے ان کو FA کی تیاری بھی کروائی جائے گی. تو یہ ایک بہت ہی اچھا اور احسن قدم ہے. ہم اپنے چینل کے توسل سے پورے کشمیر کی عوام کو, بالخصوص جو اس ایریا کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں, جیسے ہم کہہ دیں کہ یہاں پہ ملتا ہے سوہتر, پھر آگے آ جاتا ہے سنواڑیاں کا ایریا ہے, کوٹ کا ہے, ترالہ ہے, پھر ادھر سے ہم چھتر تک اگر جائیں تو لوگ یہاں پہ آ کر درس نظامی کی تعلیم لے سکتے ہیں. ایک بہترین اور اچھا ماحول ہے. ہم اپنے چینل کے توسل سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دینی تعلیم سیکھ سکیں اور آگے جا کر کچھ بن سکیں تو اس ادارے کی طرف اپنا فوکس کریں. انشاءاللہ العزیز یہاں سے آپ کا بچہ نہ صرف ایک عالم دین بنے گا بلکہ ایک اچھی تربیت حاصل کر کے بھی نکلے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ ہم اور کریں گے, وہ ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بے جا ہم اپنے جو پیسوں کو اڑاتے ہیں, جیسے کہ یہاں حضرات نے ذکر بھی کیا, ان پیسوں کو بے جا اڑانے کی بجائے اگر ہم لوگ ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں جو بغیر کسی لالچ کے آپ کے بچوں کو, غریب بچوں کو مفت میں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں تو میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ کی دولت کا پاک ہونے کا اور بہتر جگہ پہ آپ کی دولت لگنے کا. یہ دونوں ریکویسٹ ہیں. ایک تو اس ادارے کے ساتھ اپنے بچوں کو آنے والی جو نیا سیشن شروع ہے اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں, اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے جس حد تک بھی ادارے کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے وہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ مفتیان کرام کا جن کی یہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دونوں جہانوں کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم. MJ.Bal. حافظ قرآن ہوں میں, حافظ قرآن ہوں, حافظ قرآن ہوں. حافظ